बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम है। आपका नाम नौमान बिन साबित, आपकी कुनियत अबू हनीफ़ा और लक़ब इमाम आज़म है। आप रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी में इराक़ के मशहूर शहर कूफ़ा में पैदा हुए। आपके वालिद माजिद साबित बिन ज़रती फ़ारसी थे। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल बनु उमैया के ऐद में और 18 साल बनु अब्बास के ऐद में गुजारे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ऐद खिलाफत में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल जवान थे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला के सामने ही दावत अब्बासी उठी और इस दावत अब्बासी का मरकज़ उनका अपना ही शहर था। खलीफा अल मंसूर के ऐद सन 150 हिजरी में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला ने इस दुनिया को छोड़ा, यानी वफ़ात पाई। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ये कूफ़ा जहाँ आप पैदा हुए, कूफ़ा ये जान लीजिए कि इराक़ का मरकज़ी शहर था, जो उस दौर में मजहबी और सियासी सरगर्मियों का गढ़ था। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू में इल्म कलाम हासिल करने में तवज्जो दी, इल्म मनाजरा में कमाल पैदा किया, यहाँ तक कि कोई बेदीन, मुल्हिद और मज़ाहिब बातिला का पैरोकार मनाजरा में आपके सामने नहीं ठहर सकता था। लेकिन जल्द ही आपका दिल मनाजरा, कलाम और मंतकी उलूम से बेजार हो गया। फिर आप इल्म हदीस, क़राअत और अदब की तरफ मुतवज्जह हो गए और कूफ़ा शहर के मशहूर उलमा से ये उलूम हासिल किए, जिनमें हम्माद रहमतुल्लाह अलैह, अता बिन अबी रिबाह, अमर बिन दीनार और इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े उलमा शामिल हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बेहद ज़हीन और गहरी फ़हम व इदराक के मालिक थे। हद दर्जा मुत्तकी, दयानतदार, इबादत गुजार, खुदा तरस थे। आपकी अमानत ज़रबुल मिसल थी। वफ़ात के वक़्त, यानी जब इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया को उन्होंने छोड़ा, तो 5 करोड़ दिरहम की अमानतें आपके पास जमा थी। ये इमाम याफ़ी ने लिखा कि जब वफ़ात का वक्त आया तो 5 करोड़ दिरहम की अमानतें आपके पास थी। इसी तरह शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी ज़हानत और हाज़िर जवाबी के मुतअद्दिद वाक़यात ज़िक्र किए हैं कि इमाम साहब मुश्किल से मुश्किल मसले को चुटकी से हल कर दिया करते थे। एक मरतबा आपसे सवाल किया गया कि एक शख्स ने कसम उठाई कि वो कोई ऐसी इबादत करेगा जिसमें उसका उस वक़्त कोई शरीक ना होगा। अगर वह ऐसे ना कर सके, ऐसा ना करे, तो उसकी बीवी को तलाक होगी। उस शख्स के लिए कसम पूरी करने का क्या तरीका है? ये बड़ा मसला पैदा हो गया है। इमाम साहब ने बरजस्ता जवाब दिया कि
اس شخص کے لیے مطاف خالی کر دیا جائے کہ وہ اکیلا ہی خانہ کعبہ کا طواف کرے، پس اس کی قسم پوری ہوگی۔ یہ سیرت النعمان میں درج ہے۔ جب خلیفہ المنصور نے بغداد شہر کی تعمیر شروع کی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر تعمیراتی کام کا نگران مقرر کیا۔ آپ 4 سال تک اس کام کی نگرانی اعلیٰ رہے۔ علم فقہ کے جو 4 امام ہیں، 4 اماموں میں سے آپ واحد امام ہیں جنہیں تابع ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ نے حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طفیل بن عامر بن واصل بن عطا کا زمانہ پایا تھا۔ بعد میں خلیفہ المنصور کو آپ سے کچھ خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ آپ علویوں کے طرفدار تھے اور محمد نفس زکیہ کے ساتھ آپ کی خط و کتابت تھی، لہٰذا المنصور نے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہیں سلطنت کے چیف جسٹس کے عہدے کی پیشکش کی۔ جب امام صاحب نے اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اسے اس چیز کو بہانہ بنا کر امام اعظم کو خلیفہ نے قید کر دیا، چنانچہ المنصور کی قید ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ پڑھاتے وقت قاضی شہر نے کہا، اس دور کے سب سے بڑے فقیہ، محدث، عابد اور زاہد فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ویسے تو کثیر تعداد میں تھے، جن میں عبداللہ بن مبارک عظیم محدث تھے۔ ان کے علاوہ سفیان بن عیینہ، وکی بن ابن جراح، عبد الرزاق، یزید بن ہارون، حافظ بن غیاث رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالی بھی آپ کے شاگرد ہیں، لیکن جن شاگردوں کے ذریعے آپ کی فقہ کو شہرت اور قبولیت حاصل ہوئی وہ 4 ہیں۔ ایک امام ظفر ہیں، امام حسن بن زیاد ہیں، امام ابو یوسف القاضی ہیں، امام محمد بن حسن ہیں شیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن یہ دونوں شاگرد جو تھے ان کو صاحبین کہتے ہیں، اور محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو شاگرد تھے یہ کثیر التصانیف علماء میں سے ان کا نام آتا ہے، اور امام صاحب کے علمی کارناموں کو پھیلانے میں سب سے زیادہ حصہ بھی امام محمد بن حسن شیبانی کا ہے۔ آپ کی بے شمار فقہی خدمات ہیں، یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی روایات میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ان کی بڑی وجہ کوفہ میں جدید فرقوں کا ظہور اور وضع احادیث کی کثرت تھی۔ جامع المسانید کے نام سے احادیث کا ایک بڑا مجموعہ آپ سے روایت ہے۔ اس سے اس بات کی تردید بھی ہو جاتی ہے جو آپ کے معاندین نے پھیلائی ہے کہ ابو حنیفہ حدیث اور آثار صحابہ پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ بلا شبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام بہت بڑا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ذکر کرتا چلوں کہ جو دوسرے فقہ کے امام یا جو بڑی شخصیات ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اس سے بھی آپ ان کا علمی مقام سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں حدیث پاک ہے کہ ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم ثریہ تک بھی پہنچ جائے تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس کو حاصل کرے گا۔ علماء نے اس حدیث کا مصداق امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ٹھہرایا ہے۔ آپ اپنی علمی و عملی کمالات کی بدولت امام اعظم کہلاتے تھے۔
بڑے بڑے ائمہ فقہا اور علماء امت نے آپ کی علمی عظمت اور جلالت کے قدر کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ ابن خلدون کے مطابق فقہ میں امام موصوف کا پایہ اتنا بلند تھا کہ کوئی دوسرا اس کی نظیر نہیں ہو سکا۔ اسی طرح ان کے ہم عصر فقہا امام مالک، امام شافعی، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری عظیم شخصیات ہیں، ان کی علمی عظمت کو اس طرح خراج تحسین پیش کیا کہ کوئی دوسرا ایسے نہ پیش کر سکا۔ مثلا امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم اپنے زور استدلال سے سنگ مرمر کے ستونوں کو سونے کا ثابت کرتے تو وہ کر سکتے تھے۔ اچھا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں، میں نے ان سے بڑھ کر فقیہ نہیں دیکھا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے حدیث کے فقہی نکات جاننے والا ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ فقیہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کی علمی خدمات کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق